الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اور آپ علیہ السلام کی قربانیوں پر روشنی ڈالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے آپ علیہ السلام کی لوگوں کو دین کی دعوت تک ہم نے پچھلے جمعہ کو یعنی گزشتہ جمعہ کو سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے والد جو کافر تھے آزر اور اپنی قوم کو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی اور توحید کی دعوت دی اور کس طریقے سے ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور اس کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم جو بت پرستش کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، ان کو توڑ ڈالا. وہ سارا واقعہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں سنا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیے اور ایک بت کو باقی رکھا جو سب سے بڑا بت تھا. پھر جب ان کی قوم اس گاؤں میں واپس آئی اور اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سزا تجویز کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی بہت بڑی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کب بھی اپنے اسلام سے اور اپنے دین سے نہیں پھرے. وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تو کہیں کہ اللہ کو معبود نہ مان اور ہمارے بتوں کو معبود مان، ہم تو اس کو آگ میں نہیں ڈالیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود کہتے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے اور میں اسی کی عبادت کروں گا اور اسی کو مانوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آیا. ایک ہوا کا فرشتہ، ایک پانی کا فرشتہ آپ سے دریافت کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ آپ حکم کرے تو میں آپ کو بجھا دوں. ہوا کہتی ہے کہ آپ حکم کرے میں آپ کو بجھا دوں، آپ حکم کرے تو میں پانی کے ذریعے سے آپ کو بجھا دوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت میرے اللہ کی ہے، مجھے اس وقت ضرورت ہے لیکن کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے. وہ مجھے ضرور مدد کرے گا اور وہ ضرور مجھ کو اس آگ سے بچائے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہ آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی بن جائے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بالکل سلامتی کے ساتھ محفوظ رہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی آگ نہیں چھو رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش و خرم اس آگ کے اندر محفوظ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توقع، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اور توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسا تھا اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ضرور بچائے گا اور مجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. تو آج بھی ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم بھروسہ کریں، صبر کریں اور آزمائشوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے اوپر بھروسہ کریں کہ ضرور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو شاعر نے کہا کہ آج بھی آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا. آج بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں اس اسوے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا ہے. آج ہم بھی اس اسوے کو اپنائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے کہ میں آگ میں جاؤں گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی بھر آزمایا. کئی آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. کبھی جان کی قربانی تو کبھی حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو صفا و مروہ پہاڑ پر چھوڑنے کو کہا, تو کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو کہا. کبھی باپ کو دین کی دعوت دی تو باپ نے غصے سے اپنے گاؤں سے نکال دیا. بہت ساری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو قوم نے انکار کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. ان کے باپ خود حضرت آزر نے خود انکار کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گاؤں سے نکالا گیا. یہ سب سے بڑی قربانی تھی, ماں باپ کو جدا کرنا. ماں باپ چاہے کافر تھے لیکن ماں باپ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کی قربانی دی, ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی, قوم نہیں مانی. قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. یہ دوسری بڑی قربانی تھی, بہت بڑی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو بھی پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پاس ہوئے, اس کو پاس کیا, اس کو سر نگو ہوئے. ہر ایک فیصلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ راضی رہے. ہر ایک آزمائش پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھامے رکھا, اور ہر ایک آزمائش پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے آزاد ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت حاجرہ سے. پھر حضرت حاجرہ سے پہلے حضرت سارہ سے ہوا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح کو 60 سال ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا. حضرت حاجرہ سے نکاح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی سورہ صافات میں رب هب لي من الصالحین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اور فرما بردار لوگوں میں سے ایک اولاد عطا فرما, مجھے نیک اولاد عطا فرما. رب هب لي من الصالحین, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اولاد عطا فرما. فبشرناه بغلام حلیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو اولاد عطا فرمائی. اور کیسے اولاد عطا فرمائی؟ جو ذبح ہونے پر بھی راضی. ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. کس عمر میں؟ 85-86 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے چند دن بعد حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے یعنی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ جو شیخار بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ تھا, اس کو لیے اور چل پڑے. کہاں تک؟ مکہ مکرمہ تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے چل رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیچھے چل رہے. حاجرہ ہے, شیر خوار بچہ ہے, بہت کم عمر بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, اور جا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں. کہاں تک جانا ہے, کہاں تک جانا ہے. جب بھی کوئی پہاڑ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہاں, کہتے نہیں اور آگے جانا ہے. کہتے یہاں نہیں اور آگے جانا ہے. کہتے یہاں نہیں اور آگے جانا ہے. جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہاں پر رکنا ہے. کہاں پر؟ صفا و مروہ کی پہاڑی پر. صفا و مروہ آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے. 4 پہاڑ تھے, ایک صفا و مروہ, ایک ابھی ہوئے سے کچھ نام ہے پہاڑ کا. وہ پہاڑ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا. کس کے حکم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ پانی کا انتظام, نہ کھانے کا انتظام, نہ کوئی انسان, نہ کوئی حیوان, نہ کوئی جانور, کوئی نہیں. پورا سنسان علاقہ مکہ مکرمہ تھا جہاں پر بیت المقدس ہے, کعبۃ اللہ. تو وہاں پر صفا و مروہ کے پہاڑی کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا
اور وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اے یا سیدی، آپ ہمیں یہاں چھوڑتے ہیں جہاں نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ ہمارے زندگی کا کوئی سامان جس سے ہم زندگی بسر کر سکیں، جسے ہم کھا سکیں، جسے ہم پی سکیں، یہاں کوئی زندگی کا سامان موجود نہیں اور آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم سے کہتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ حضرت حاجرہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، وہی اللہ ہماری حفاظت کرے گا، کوئی جان کی پرواہ نہیں، کوئی بچے کی پرواہ نہیں۔ حضرت حاجرہ نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میں یہاں رہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اتنا سنسان علاقہ، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی کھانے کا انتظام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو کہاں چھوڑ دیا؟ صفا و مروہ کی پہاڑی کے بیچ میں، اور واپس چلے آئے کہاں پر؟ جہاں سے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر اپنے گاؤں آ گئے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی پیاس لگی۔ عطش اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تپش کی پیاس لگی اور نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام۔ ماں تڑپ رہی ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر جاتی تو کبھی مروہ پر جاتی، صفا و مروہ پہاڑ پر جاتی اور تلاش کرتی کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں اس ٹائم نہ کوئی نہر تھی، نہ کوئی ندی، نہ کوئی تالاب، نہ کوئی پانی کا کوئی دور دور تک انتظام۔ پھر بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں، ایک ماں تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تکلیف کو برداشت نہ کرتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلاتے ہوئے دیکھتی تو روتی اور کبھی صفا پہاڑ پر جاتی تو کبھی مروہ پہاڑ پر جاتی۔ 7 چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا کے اور مروہ کے لگائے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام 7 چکر لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حج کا جز بنا دیا۔ اگر حاجی لوگ جاتے ہیں اور وہ صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتے، صفا و مروہ کے 7 چکر نہیں لگاتے تو اس کو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماں کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حج کا جز بنا دیا۔ اگر کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی تپش میں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام چکر لگا رہی ہے، بچہ بلبلا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پریشان، ان کی والدہ حضرت حاجرہ پریشان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ کس طریقے سے مدد آئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ کر رو رہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک وہاں پر مارا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ پانی کا چشمہ نکل آیا جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑ کر رو رہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ دیکھتی ہے کہ پانی کے چشمے نکل رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پانی کو پیا اور سیراب ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو پیا پھر سیراب ہوئے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو حکم دیا یا آب زمزم کہ اے زمزم رک جا۔ آج تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج تک لوگ اس پانی سے استفادہ اٹھا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اس پانی کو بابرکت پانی بنا دیا جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت عطا فرمائی، اس نہر کو اور اس ندی کو، اس آب زمزم کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کنویں کو، اس آب زمزم کو سلامت رکھا ہے اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بابرکت بنا دیا۔ پھر وہاں پر ایک نہر آ گئی حضرت آب زمزم کی شکل میں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دن وہاں رہے، حضرت حاجرہ بھی رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اپنے اولاد اور حضرت حاجرہ سے مل کر آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مل کر آتے، پھر واپس آ جاتے، پھر مل کر آتے، پھر واپس آ جاتے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آب زمزم کی شکل میں ایک نہر جاری کی۔ پھر وہاں پر جانور آنے لگے، پھر وہ پانی سے سیراب ہونے لگے اور پانی پینے لگے۔ پھر اس کے بعد انسان آنے لگے، پھر اس کے بعد وہاں پر ایک بڑا شہر بس گیا اور آج وہ دنیا کا سب سے مقدس شہر بن گیا۔
ہے نہیں ہے، اس سے مقدس کوئی شہر ہو سکتا ہے آج دنیا کے اندر؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو سارے شہروں کا سردار بنا دیا، اس شہر کو، اس گلیوں کو ساری گلیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو سارے پانیوں میں معزز بنا دیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے پیچھے قربانی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کے پیچھے قربانی تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس کے پیچھے قربانی تھی، کہ جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور رہنا پسند کیا۔ کس کی وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان ہی رہنا ہے، یہاں سے نہیں جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں رہے اور وہیں سے کہیں پر نہیں گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے ان کو دکھائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، لیکن ان کی مدد بھی کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا، تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی، حضرت ہاجرہ کی مدد کی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہیں رہی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد کی کہ وہ سیریاب ہو گئی اور انہوں نے پانی پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی برکت سے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس کے اندر سرنگو ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مجدہ سنایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں۔ کب مجدہ سنا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری آزمائشوں میں کھڑا اترے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں کو پورا کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی اور یہ مجدہ سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے انسانیت کے لیے نبی بناتا ہوں، سارے انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں، للناس اماما، ساری انسانیت کے لیے قائد بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آزمائش پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں عبادت کرے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا۔ آگ میں گرنے کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں عبادت کی، اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس سیادت، قیادت اور حکومت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سر بلند رہیں اور ہر وقت ہم سر بلند رہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو ہم مومن اور مسلمان ہو گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننا الگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا الگ۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن میں سے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن ہماری نمازوں کو حال دیکھے کہ ہم نمازوں میں کتنا پابند ہیں۔ ہم خود اپنے اوپر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ اس وقت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم احکامات پر پورے کھڑا اتریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری بتائے ہوئے حکموں کو ہم پورا کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دوسری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت باقی